کہا کہ نہیں. 24 گھنٹے مزید گزر گئے. اب ماں جو ہے وہ بالکل گویا کہ چارپائی سے لگ گئی ہے، کمزوری اور نڈھال. تو پھر حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا اور میں نے ماں سے کہا کہ ماں، آپ ظاہر ہے کہ ماں جاہلیت کے زمانے میں بھی ماں کا وہ مرتبہ جو ہے وہ سب کو معلوم تھا. آپ کی ماں، آپ سے زیادہ مجھے کسی اور سے محبت نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ایمان کا معاملہ ہے، ماں اگر آپ جیسی 100 مائیں بھی یہاں پہ آ جائیں اور سب ماؤں کی ایک ایک کر کے جان نکلتی جائے، ساتھ اپنے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، ماؤں کو قربان کر دے گا. کہتے ہیں کہ پھر اس وقت ماں نے جو ہے اپنی اس قسم کو توڑتے ہوئے کہا کہ اچھا پھر میں تمہیں رخصت کرتی ہوں، اور نکال دیا اور انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا. چھوڑا، اور اس وقت بھی انہوں نے، یعنی کہ وہ بتوں کی پوجا کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا. تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ اس موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر ماں باپ بھی کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، یہ جو بھی میں نے کہا نا کہ وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ سجدہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ حضرت امام حسن کو، امام حسین کو پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ ایک رب ذوالجلال کے علاوہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ لا تطرونی، مجھے اس طرح جیسے گزشتہ اقوام نے اپنے انبیاء کو اللہ کے ساتھ جا ملایا تھا، مجھے اس طرح اللہ کے ساتھ نہ ملاؤ. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ. تو حضرت سعد اس بات پر پھر لوگوں کے سامنے کہا کرتے کہ ماں کہ اس تمام دباؤ کے باوجود بھی اللہ نے مجھے اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر آپ دیکھیے احسب الناس ان یترکوا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مدینہ ہجرت کر کے تمام صحابہ کرام پہنچے اور سب کچھ یہاں پہ، اور بالکل بھوک کا ایسا عالم تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس قدر بھوک تھی کہ میں بھوک پر قابو پانے کے لیے نیچے پتھر رکھ کے اس کے اوپر لیٹ جاتا تھا کہ پاؤں، یہ پیٹ جو ہے اس پہ ذرا پتھر کا دباؤ پڑے گا تو بھوک تھوڑی سی شاید قابو آئے گی. ایک دن میں اس سے بھی زیادہ بھوک کا شکار ہو کے بےتاب ہو کے راستے میں نکل آیا تو حضرت ابوبکر صدیق کو گزرتے ہوئے دیکھا. حالانکہ دیکھیں تمام صحابہ کرام ایک دوسرے کی کس قدر غمگساری کرنے والے، خیال رکھنے والے تھے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک ماحول. اور کہتے ہیں جی کہ مجھے کوئی خاص سوال نہیں کرنا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے، لیکن میں نے ویسے ہی ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ وہ فلاں آیت کا کیا مطلب ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ چلیں بات کریں گے تو پھر کہیں گے کہ آؤ کچھ کھانے پینے کے لیے تو میں ساتھ چلا جاؤں گا. تو انہوں نے بھی مجھے اس کا مطلب بتایا اور گھر جانے کے لیے نہیں کہا. آپ کے بعد فلاں صحابی آئے، آپ کے بعد. تو پھر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو پھر دل کو تسلی ہوئی کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی دور سے ہی مجھے دیکھ کے جیسے چہرے کو بھی پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو بتا دیا، اور کہتے ہیں مجھے کچھ کہے بغیر ہی کہا کہ یا ابا ہر الحق، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ. اور گھر پہنچے اور اندر گئے اور کہا کہ ابو ہریرہ ساتھ آئے ہیں، تو پردہ کروا کے مجھے گھر لے گئے تو دیکھا کہ ایک پیالہ دودھ پڑا ہوا تھا. حضور نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ یہ فلاں آپ کے صحابی نے آپ کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ آپ فاقے سے گزر رہے تھے. تو پھر کہتے ہیں کہ حضور نے ابو ہریرہ کہہ کے مجھے بلایا اور مجھے بھی حوصلہ ہوا کہ بس اب دودھ ملنے والا ہے. کہنے لگے کہ ابو ہریرہ وہ اصحاب صفہ
جو سارے ہیں ان سب کو بلا لاؤ. تو میں اس پر حیران بھی ہوا کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے, مجھے ساتھ بھی لے کے آئے ہیں اور سارے اصحاب صفہ کو بلانے کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن چونکہ آپ نے فرمایا تھا تو میں جا کے انہیں لے آیا. تو وہ سارے بھی اپنی اپنی جگہ پہ جب بیٹھ گئے تو حضور نے پیالہ مجھے دیا. تو پھر میں نے کہا کہ چلیں سب سے پہلے تو پیالہ مجھے ہی دیا ہے. تو حضور نے پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ ان میں سے وہ اپنے دائیں ہاتھ پہ فلاں صحابی کو پلاؤ. انہیں پلایا, ایک ایک کر کے ساری مجلس کو پلا دیا, اور وہ ایک پیالے کا دودھ وہ ختم نہیں ہوا. اور پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آخر اب دیکھو آپ بچے ہو اور میں بچا ہوں, اب ہم دونوں میں سے آپ پہلے بھی ہیں. یعنی کہ اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہم دیکھتے ہیں, یہ جو تمام اصحاب صفہ تھے اپنے اپنے ماحول اور اپنے اپنے معاشرے میں اگر یہ چاہتے اور اپنی محنت اور دین سے دور جا کر وہ شاید اپنے لیے دنیا کما سکتے تھے, لیکن حضور کی مجلس میں رہنا اور آپ کے ساتھ مسلسل ہر وقت کا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو عالم یہ تھا, احادیث کی اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ کسی کے پاس اگر قمیص تھی تو 1000 بند نہیں تھا, اور 1000 بند تھا تو قمیص نہیں تھی, اور ایک وقت کسی کو کھانا ملا ہے تو کئی کئی دن اس کے بغیر پھر گزر جاتے تھے. لیکن ان سب نے کہا کہ چونکہ رب ذوالجلال یہاں پہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور ہم تمہیں بھی آزمائیں گے, اب اس میں دیکھنا ہے کہ سچا کون ثابت ہوتا ہے. ہم سب جو اللہ کی توفیق سے, اللہ کی رحمت سے اہل ایمان میں شامل ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا مزید فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسی تحریک کا حصہ بنایا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی اور آپ کے صحابہ کرام جس کا حصہ تھے. اور امام حسین جیسی عظیم شخصیات نے بھی اور ہستیوں نے بھی جس کی خاطر قربانیاں دیں کہ اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست اور اللہ کا عطا کردہ مکمل نظام وہ اس معاشرے پر نافذ کیا جائے. تو اللہ سے یہ دعا ہے ہم پر ہماری استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے, لیکن ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام ضرور کریں کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا اور اس پورے کام میں جو لوگ شریک ہیں, جماعت اسلامی میں مرکز جماعت اسلامی سے وابستگی کا ہمارے تمام ساتھیوں کے دل میں اس ایک مقصد کے علاوہ کوئی اور مقصد کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ میں اللہ کو منانے کے علاوہ کسی اور مقصد کی خاطر یہاں بیٹھا ہوں. اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو خسرت دنیا والآخرہ, کہ آپ کے ہمارے سامنے ایک اتنا شاندار موقع اللہ نے ہمیں دیا اپنی آخرت سنوارنے کا, اسے ہم صرف اپنے دل کی دنیا, دل کی نیت کے خلل کی وجہ سے ہم اسے ضائع کر بیٹھے. ہم اس کام کا اگر اسی اخلاص کے ساتھ حصہ بنتے ہیں تو رب ذوالجلال پھر ہمیں اس دنیا میں بھی انشاءاللہ سرخرو فرمائے گا, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے نوازے گا. پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.